اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح صفا اور مروہ کی سعی، آج وہاں کیا ضرورت ہے؟ حضرت ہاجرہ کیوں دوڑی صفا کے اوپر؟ پانی کے لیے۔ مروہ کے اوپر کیوں دوڑی؟ پانی کے لیے، اپنے بچے کے لیے پانی لینا تھا۔ آج واٹر کولر لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اور حاجی کے پاس پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، معتمر عمرہ کرنے والے کے پاس ہوتی ہیں۔ آج تو ضرورت ختم ہو گئی نا، پانی کی ضرورت نہیں جس کے لیے ہاجرہ دوڑی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سیدہ ہاجرہ کا وہ دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ پاک نے فرمایا میں قیامت تک کے لیے حاجیوں اور معتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ شرط لگا دوں گا کہ جب تک میری بندی کی سنت نہیں ادا کریں گے ان کا نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ تو صفا اور مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کی سنت اور ان کی ادائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہیں ہم، تو وہ کیا ہے؟ نفل اس پر عمرہ جب طواف مکمل کر لیں تو سعی سے قبل مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس پتھر کے پاس مقام ابراہیم، یہ بنیادی طور پر اس پر پاؤں رکھ کر کے اس کو بطور سقافل استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کرنے کے لیے، تو اللہ پاک نے خود قرآن حکیم میں فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، میرے حبیب جس پتھر پر میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو مصلی بنا لو، کیونکہ میں ابراہیم کی اس ادا کو بھی قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مقام ابراہیم پر نفل بھی حضرت ابراہیم کی اس یادگار کے طور پر ہے۔ پھر حجر اسود کیا ہے؟ ایک پتھر ہے نا، بظاہر آپ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ غیر مسلم مستشرقین اعتراض بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کو زبان عطا کرے گا، اللہ اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا، اور قیامت کے دن یہ حجر اسود حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہے یا استلام کیا ہے، فرمایا یہ قیامت کے دن ان کو پہچانے گا بھی اور مومنین کے ایمان کی گواہی بھی دے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا انی اعلم انت حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک فقبلہ۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور جب یہ جنت سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی نوست کی وجہ سے کر کے یہ سیاہ ہو گیا۔ تو فرمایا میں جانتا ہوں تو جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا تھا، میں تجھے کیوں چوموں؟ تیرا چومنا میرے لیے، میں تو خدا کا خلیفہ ہوں، میں تو اللہ کا نائب ہوں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تجھے کیوں چوموں؟ خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ تجھے چوم رہے تھے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو دہرا رہا ہوں کہ جہاں حضور نے تجھے چوما ہے تو اس وجہ سے کر کے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ تو جو بھی حج کے اندر آپ دیکھ لیں چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری قربانی آپ دیکھ لیں، یہ حضرت اسماعیل کی اس یادگار کے طور پر ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ادائیں ہیں بندگان خدا کی، یہ سنتیں ہیں انبیاء کی اور اللہ کے نیک بندوں کی۔ حضرت ہاجرہ تو اللہ کی ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، نبی کی ماں ہیں، لیکن خود جو ہے وہ نبیہ نہیں ہے، وہ ولیہ ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ساری ادائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، جن کو یہ سعادت بخشی اللہ بار دیگر عطا فرمائے، اور جن کو نہیں بخشی اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ بار بار عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔